ہم دیتے رہے کہ مسلمانوں مجلس اتحاد المسلمین ظلم سہنے کے لیے نہیں بلکہ ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے بنائی ہوئی جماعت ہے، اور ہم عملی جدوجہد کرتے ہیں، عملی جدوجہد پر ایمان رکھتے ہیں، عملی میدان میں کام کرتے ہیں۔ یقیناً یہی وجہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو لوگ چاہتے ہیں۔ نہ صرف مجلس اتحاد المسلمین کروڑوں روپے کے برقی بندیاب رسانی ترقیاتی کام آپ کے حلقوں کے اندر کرواتی ہے، ایوان پارلیمنٹ کے اندر، ایوان اسمبلی کے اندر، ایوان بلدیہ کے اندر کامیاب نمائندگی کرتی ہے۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اندر 2004 سے لے کر 2014 تک ان 10 برسوں کے اندر کامیاب رکن پارلیمنٹ کی حیثیت سے بڑے باری شخصیت کا نام نقیب ملت بیرک رسول الدین اویسی صاحب ہیں۔ جب انہوں نے 2004 کے انتخابات میں رکن پارلیمنٹ کی حیثیت سے سالار ملت نے ان کو پارلیمنٹ بھیجا تو سب سے پہلے انہوں نے ہندوستان کی UPA کے ساتھ یہ بات کہی کہ ہندوستان سے کوٹا ریویو کمیٹی کے بارے میں بات کی جائے اور کوٹا قانون کو برخاست کیا جائے، کیونکہ کوٹا کے تحت بے قصور مسلمانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں ایک ظالمانہ قانون ہے، ان کی بات سن کیا گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی معیشت اور تعلیمی پسماندگی کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے۔ جسٹس راجندر شکسر کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا، کروڑوں روپیہ اس کمیٹی پہ خرچ کیا گیا، اور یہ کمیٹی سارے ہندوستان میں مل کر مسلمانوں کا جائزہ لی اور کہا کہ ہاں مسلمان تعلیمی اور معاشی طور پر پسماندہ ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے 65 برس کے اندر ہندوستان آزاد ہوا لیکن مائنورٹی ویلفیئر منسٹری کو قائم نہیں کیا گیا، وزارت اقلیتی بہبود کا قیام عمل میں لایا جائے۔ پھر ان کی بات سنی گئی اور وزارت اقلیتی بہبود کا قیام عمل میں لایا گیا اور AR رحمان کو پہلا وزیر اقلیتی بہبود بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ صدر مجلس کشمیر کے مسئلے پر ایوان پارلیمنٹ میں آواز اٹھاتے ہیں، پھر گجرات کی گودرا ٹرین کے فورینسک رپورٹ کو پارلیمنٹ میں لانے کی بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے گجرات کا فساد ہوا تھا۔ ایسے بے شمار مسائل کو ٹنڈولکر کو کرکٹ میں بھارت رتن کا ایوارڈ دیا گیا، لیکن ہم کو اتنی خوشی نہیں ہوئی کیونکہ کرکٹ میں میچ فکسنگ ہوتی ہے لیکن اسد الدین اویسی صاحب کے کام میں فکسنگ نہیں ہوتی۔ ہمیں جتنا خوشی بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو سنسد رتن دینے پر خوشی ہے، ہمیں کسی اور پر اتنی خوشی نہیں ہے۔ وہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ایوان اسمبلی کے اندر قائد ایوان اسمبلی اکبر الدین اویسی صاحب مسائل کو اٹھاتے ہیں، چاہے وہ اوقاف کا مسئلہ ہو، مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کے بجٹ کا مسئلہ ہو، اسکالرشپ کا مسئلہ ہو، اردو زبانوں کا مسئلہ ہو، یا مسجد ہاشمی سیکریٹریٹ کا مسئلہ ہو، یا مسجد عمر فاروق اور آقا شمس آباد کا مسئلہ ہو، یا کسی اور کا مسئلہ ہو، یا مسلمانوں پر گرفتاریوں کی جانے والے ظلم کے خلاف آواز ہو، یا نظام میر عثمان علی خان کے خلاف کیے جانے والے الفاظ کا مقابلہ ہو، ایوان اسمبلی کے اندر اکبر الدین اویسی صاحب بے باکانہ انداز سے بحث کرتے ہیں اور مسائل کو اٹھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین کے ارکان اسمبلی اور کارپوریٹر آج اپنے حلقوں کے اندر کروڑوں روپے کے ترقیاتی کام کروا احمد نگر کے اندر بنایا، شکور ہوٹل سے لے کر ان کے گھر تک باؤنڈری وال اور فینسنگ کی دیواریں کروا دی انہوں نے، پھر وہاں واٹر پلانٹ کو انہوں نے ڈلوایا، کئی کام اپنے احمد نگر کے حلقے کے اندر کرایا۔ اپنے حلقے احمد نگر کے اندر کروڑوں روپے کے ترقیاتی کام کروائے ہیں۔ آج آپ ساؤتھ زون کے اندر ہم کام کرتے ہیں، 39 کارپوریٹر وہاں پر ہیں، 3 سال برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے 2500 روپئے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے 1500 روپئے مانگے جانا پڑتا ہے۔ وہاں ساؤتھ زون کے اندر ایک باپ کا ہے جو 6 مہینے بند رہتا ہے، 6 مہینے کام کرتا ہے۔ گلزار ہاؤس سے چار مینار تک آ کر کیا، کچرے کے انبار ہے، بات صحیح نہیں۔ گلزار ہاؤس چار مینار سے سردار محل تک جانے کے لیے پیدل راستہ نہیں، لوگ چار مینار دیکھنے آتے ہیں، گندگی اور بدبو کی وجہ سے منہ پر دستی لگاتے ہیں۔ اتر پردیش کے اندر انتخابات لڑی، پھر تسلیمہ نسرین کو لائے تو افسر خان صاحب نے کہا، پاشا قاضی صاحب نے کہا آؤ تسلیمہ نسرین آؤ، اتنی خاطر کی کہ آج دنیا میں چھپنے کے لیے جگہ نہیں، ارے پھر آنے والے آؤ، انتخابات ہے، بہت سارے لوگ آئیں گے۔ ایک کہاں آئے تھے، کیا حشر ہوا دیکھیے، آپ کے سلمان خان، وراثت رسول خان صاحب کے سلمان خان گھر میں گنیش دکھاتے ہیں، ہر سال گھر میں گنیش دکھاتے، کیا کہتے ہیں گنپتی پپا موریا چھوڑ کے بھاگ گئے ایشوریا۔ راج ٹھاکرے بیمار ہوا تو سب سے پہلے گھر پر کون گیا؟ یہی سلمان خان گیا۔ راج ٹھاکرے مر گیا، سب سے پہلے گھر پہ جا کے ادے ٹھاکرے کو، راج ٹھاکرے کو پرسہ کون دیا کہ تم یتیم نہیں ہوئے، آج میں یتیم ہو گیا، یہی سلمان خان۔ یہی سلمان خان 2 بیچلرز آف دا نیشن ہے اس وقت ہندوستان میں، ایک راہل گاندھی، ایک سلمان خان۔ آپ کو 45 برس تک ایک لڑکی نہیں ملی شادی کے لیے، آپ مجلس سے مقابلہ کرنے چلے آئے۔ صدر مجلس
مجلس کی زبان پہ آئے تو تمہارا فلمی کیریئر ختم ہو کے رہ گیا. تو مسلمانوں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مجلس اتحاد المسلمین عملی جدوجہد کر رہی ہے. عملی میدان کے کانگریس کے مسلمانوں کو ٹکٹ گاندھی بھون سے نہیں دارالسلام سے ملتا ہے. چاہے وہ شکیل علی ہو, احمد علی ہو یا فرید الدین ہو. تیلگو دیشم سے لڑنا چاہتے ہو, آج چندر بابو نائیڈو کہاں ہے؟ کبھی نریندر مودی کے بازو ہے تو کبھی بازو ٹھاکرے کے گھر میں. پھر تم ٹیآرएस سے لڑنا چاہتے ہو تو آج چندر شیکھر کہاں ہے؟ آج جا کے راجناتھ سنگھ کے بازو بیٹھ گئے. تم جگن کبھی جے للیتا کے پاس, کبھی نتیش کمار کے پاس, کبھی ممتا بنرجی کے پاس جا رہا ہے کہ ممتا بنرجی نے کیا کہا تھا کہ گائے میری ماتا ہے, اٹل بہاری میرے پتا ہے. کرنے کا موقع ملا ہے, کیونکہ ایک بار میں نے اس پلیٹ فارم سے تقریر کی تھی جب